جائزہ لیا کہ صحابہ کی تعداد کتنی اور ہماری تعداد کتنی، اور میں نے دیکھا کہ ان کے پاس تلواریں کتنی، ہمارے پاس تلواریں کتنی. میں نے یہ سارا اندازہ لگایا کہ ان کے پاس کتنے پیادہ ہیں، کتنے سوار ہیں. یہ سب کچھ دیکھ کر قباس بن اشیم کہتے ہیں میں نے کہا یہ تو چند منٹ بھی ہمارے سامنے نہیں نکالیں گے. مشرکین مکہ کی فوج کا ایک سپاہی صحابہ کے انداز کو دیکھ کر کے ہیں بھی تھوڑے، اسلحہ بھی تھوڑا ہے، سواریاں بھی تھوڑی ہیں، کھانے پینے کا سامان بھی تھوڑا ہے، تو اپنے طور پر یہ فیصلہ کر بیٹھے کہ جنگ ہوگی، یہ تو چند منٹوں میں ہم ان کو فارغ کر دیں گے معاذ اللہ. کہتے ہیں فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي، میں نے جس وقت دیکھا وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَىٰ قِلَّةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ فِي عَيْنِي صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا یہ جنگیں تو کرتے ہیں مگر کوئی بندے بھی لے آتے، ساتھ بندے ہی کوئی نہیں اور جنگ کرنے آ گئے. یہ اپنی سوچ ظاہر کر رہے اِلَىٰ قِلَّةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تو تھوڑے لوگ ہیں، کچھ ہوتے ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے، ہم بہت زیادہ ہیں، یہ تھوڑے سے ہیں. وَكَثْرَةٍ مِّمَّا مِنَ الْخَيْلِ، ہمارے ساتھ جو گھوڑ سوار، جو پیادہ، جو مختلف کیٹیگریز کی فوج کے دستے وہ سارے تھے. تو مجھے یہ خیال آ رہا تھا. کہتے ہیں جس وقت جنگ شروع ہوئی تو میرے سارے مغالطے دور ہو گئے. میرا جو اس بارے میں میری رائے تھی سب غلط ثابت ہوئی. وہ ایک ایک ہمارے کئی لوگوں پہ بھاری نظر آیا. اور کہتے ہیں جس وقت ہم نے عافیت اسی میں سمجھی کہ اب بھاگ کے جان بچائیں، تو کہتے ہیں فن ہزم تو فی من ہزم، جو لوگ پیٹ پھیر کے بدر سے بھاگے ان میں میں بھی تھا. میں نے بھاگتے دیکھے مشرکین، میں بھی جان بچانے کے لیے قباس بن اشیم کہتے ہیں میں بھاگ رہا تھا. لہذا بھاگتے بھاگتے میں نے پھر مجھے خیال آیا کہ ایک میں نے جائزہ جنگ سے پہلے لیا تھا، اب بھی تو جائزہ لینا چاہیے. پہلے میں نے کہا تو یہ تھوڑے ہیں ہم زیادہ ہیں، اور اب دیکھوں صورتحال کیا. تو کہتا ہے میں نے دیکھا بڑے بڑے سردار، کوئی الٹا گرا ہے، کوئی سیدھا گرا ہے، بڑی تیزی سے بھاگ رہے ہیں، کوئی زخمی ہو گئے ہیں، کوئی مر گئے ہیں. ایسی صورتحال میں میں نے ان کی اکھڑی ہوئی سانسیں دیکھی اور میں نے ان کی گھبراہٹ کو دیکھا. میں حیران تھا کہ وہ تھوڑے سے تھے، اتنے زیادہ پر وہ غالب کیسے آ گئے. کہاں گئی ہماری سواریاں، کہاں گئے ہمارے سوار سپاہی، کہاں گئی تلواریں، کہاں گئے نیزے، کہاں گئے تیر. میں عجیب و غریب حالت میں کھڑا ہو کر بھاگتے بھاگتے پھر پلٹ کے میں ایک جائزہ لے رہا تھا. کہتے ہیں ایسے میں نے پہلے جملہ ایک لشکر اسلام کے لیے اپنے دل میں بولا، اب میں نے لشکر کفار کے لیے بول دیا. جب میں نے عجیب و غریب حالت دیکھی بڑے بڑے سرداروں کی اور بزدل بن کے جان بچانے کے لیے صحابہ کی تلواروں سے بچنے کے لیے بھاگ رہے تھے، تو قباس بن اشیم کہتے ہیں فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَنظُرُ إِلَى الْمُشْرِكِينَ فِي كُلِّ وَجْهٍ، میں ان کے چہرے دیکھ رہا تھا کہ رنگ کیسے اڑے ہوئے اور کتنے گھبرائے ہوئے بھاگ رہے ہیں. میں نے اقول فی نفسی، دل میں یہ بات کہہ رہا تھا، زبان پہ نہیں لایا، دل میں یہ کہہ رہا تھا میں ما رأيت مثل هذا الامر فر منه الا النساء، جیسے آج بدر سے قریش بھاگے ہیں ایسے تو بیویاں ہی جنگ سے بھاگتی ہیں. جیسے میں نے آج قریش کو، سرداروں کو، بڑے بڑے پہلوان جو اکڑ کے چلتے تھے کہ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کہتے جس انداز میں میں نے انہیں دیکھا ہے پتا چلا یہ تو مرد ہے ہی نہیں، یہ عورتیں ہیں. اور یوں عورتیں بھاگ جاتی ہیں، یعنی مشکل مراحل اس کا سامنا نہیں کر سکتی اور جنگ کرنا ان کے پاس کی بات نہیں ہوتی. میں نے عورتوں جیسی بزدلی قریش مکہ میں دیکھی. میں نے اس کا اپنے دل میں خیال کیا، زبان سے یہ لفظ نہیں بولے، یہ باقاعدہ ساتھ وضاحت کرتے اقول فی نفسی، میں اندر اندر کہہ رہا تھا کیونکہ خود بھی مشرک تھے، زبان پر نہیں لا رہے، دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے آج ہمارے پہلوانوں نے، یہ تو عورتوں والا قصہ ہے. سب کچھ چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، جو مروائے ہیں ان کی لاشیں بھی نہیں اٹھا سکے، جو زخمی ہیں ان کو بھی چھوڑ کے آ گئے ہیں، اور اس طرح گرتے اٹھتے بیٹھتے بھاگتے جا رہے ہیں. ان کی کیا حیثیت ہے؟ یہ اپنی بہادریوں کے
قصیدے پڑھواتے تھے شاعروں سے، اور آج ساری بہادری گھرلا ہو گئی ہے اور بھاگتے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے دل میں یہ بات کی، اور اس کے بعد میں بھی بھاگ کے مکہ شریف پہنچ گیا، اور دوسرے بھاگنے والے بھی مکہ شریف پہنچ گئے۔ یہ بات میرے ذہن سے پھر نکل گئی۔ گھر جا کے ہم نے ایک دوسرے کو دلاسے دیے، کہا یہ نہیں جو اس طرح ہو گیا تھا، کمزوری فلاں جگہ سے آ گئی تھی۔ ہم اپنے دلائل گھڑنے لگے اور آگے مستقبل کے لیے سوچنے لگے، چلو آج مار کھا آئے ہیں لیکن پھر جائیں گے، پھر جا کے کچھ کریں گے۔ اس طرح کی صورتحال واپس جا کر مکہ شریف میں آ گئی، اور یہ بات جو میرے دل میں آئی تھی اس وقت کہ ہم تو عورتوں جیسی جنگ لڑ کے آئے ہیں، یہ بات پھر میرے دل سے نکل گئی۔ کہتے ہیں وقت گزرا، ہم نے تیاری کی، احد کے میدان میں ہم گئے۔ اس کے بعد وہ جنگ بھی دیکھ لی، پھر خندق کا زمانہ آ گیا۔ خندق میں میں بالکل کافر فوج کا حصہ تھا، اور میں کفار کے ساتھ لڑنے کے لیے گیا۔ خندق کی جنگ سے فارغ ہونے کے بعد قباس بن اشیم رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کی دنیا بدل گئی، چونکہ یہاں بھی ایک غیب کی خبر میرے نبی علیہ السلام نے دے دی تھی کہ جس وقت آل پارٹیز اتحاد عرب کا، جس کو عربی میں غزوہ احزاب سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہی خندق بھی ہے، سب اکٹھے ہو کے گئے کہ اب معاذ اللہ ان کو مٹا کے آئیں گے۔ گھر جا کے مٹانے گئے تھے، مگر ادھر مسجد فتح کی جگہ محبوب بیٹھے ہوئے تھے۔ پیر، منگل اور بدھ کے دن دعا مانگی، بدھ والے دن دو نمازوں کے درمیان دعا قبول ہو گئی، اور پھر مشرکین مکہ کو خندق سے بھاگنا پڑا، خیمے الٹ گئے، ہنڈیاں الٹی ہو گئی، پھر ان کو وہاں سے رسوا ہو کے نکلنا پڑا۔ اس موقع پر میرے نبی علیہ السلام نے فرما دیا آج کے بعد مکہ کے مشرک لڑنے نہیں آئیں گے، اب ہماری باری ہے، ہم جا کے ان کی سانس بند کریں گے، ہم فاتحانہ مکہ میں داخل ہوں گے۔ اور تاریخ نے یہ ثابت کیا، اس کے بعد پھر لڑنے نہیں گئے۔ وہ جنہیں بڑا گمانڈ تھا، بدر میں بھی نہ نکلا، کہتے پھر لڑیں گے، احد میں بھی نہ نکلا، پھر لڑیں گے، خندق میں چلے گئے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اب جو انہوں نے آنا تھا آ لیا، اب ہم پہنچیں گے ان کے پیچھے۔ اور وہ دن آیا جو رمضان شریف میں فتح مکہ کا دن ہے، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف فتح کر لیا۔ اب ہوا عرب کی بدل گئی، وہ اکڑی ہوئی گردنیں جھک گئی، اور بڑے بڑے سردار انہوں نے بھی دیکھ لیا، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دے دی۔ اس موقع پر جس وقت خندق کے بعد ابھی فتح مکہ کا معاملہ نہیں آیا تھا، حضرت قباس بن اشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ مار کھا کھا کے اب سمجھ جانا چاہیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا دین ہے۔ جھوٹے ہیں بت، جھوٹے ہیں بتوں کے پجاری، نہ انہوں نے کچھ ہمیں دیا نہ کچھ کیا، ایسے اپنے بیٹے بیویاں سب کچھ ہم چھوڑتے پھرے، آپ مرتے رہے، لوگوں کی بیویاں بیوہ ہوتی رہیں، بچے یتیم ہوتے رہے، ہم نے بتوں کی خاطر اتنا نقصان کیا۔ اب دل میں خیال آیا کہ میں کلمہ پڑھ لوں۔ یہی قباس بن اشیم اتنے سالوں کے بعد جب میرے نبی علیہ السلام کے دربار میں پہنچے، پاک محبوب علیہ السلام نے یہ کہتے ہیں قدم تو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چلا گیا مدینہ شریف اور نبی علیہ السلام کے دربار میں پہنچا، فسلمت علیہ، میں نے جا کے سلام کہا۔ اب سرکار فوراً بولے یا قباس انت القائل یوم بدر ما رأیت مثل هذا الامر فر منه الا النساء، تو وہی قباس ہے بدر والے دن تو نے کہا تھا ہم عورتوں کی طرح بھاگتے جا رہے ہیں۔ تم نے کہا تھا، تم نے بدر والے دن کہا تھا، احد خندق کے معاملے گزر گئے، لیکن سرکار کے ریکارڈ میں سب کچھ ہے۔ اور تم تھے بدر سے بھاگ کے رستے میں، تم نے بات کی تھی اور تم نے کہا تھا آج قریش مکہ مشرکین یوں بھاگے ہیں جیسے عورتیں بھاگ جاتی ہیں، تم نے یہ کہا تھا۔
حضرت قباس بن اشیم کہتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ میں نے تو دل میں کہا تھا، میں نے تو کسی انسان کے سامنے نہیں کہا تھا. ہوتا ہے نا کہ قریش مکہ میں سے کسی کے سامنے کہا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا ہو اور اس نے میری جا کے رپورٹ دے دی ہو کہ ہمارا ایک ساتھی ہے اس کا نام قباس بن اشیم ہے اور وہ یہ بات کر رہا تھا فلاں دن. کہتا میں نے تو مجھے پوری طرح یاد ہے کسی انسان کے سامنے اس کا اظہار نہیں کیا، یہ بات میرے دل میں ہے. اے سچے نبی تیری نبوت کو سلام کرتا ہوں. تم جو دشمنوں کے دل جانتے ہو تو دوستوں کا دل کتنا جاننے والے ہو. میرے نبی علیہ السلام نے تاریخ بھی بیان کی اور لفظ بھی ہو بہو ایک حرف کا بھی فرق نہیں آنے دیا. تم نے یہ کہا تھا ما رأیت مثل ھذا الامر فر منہ الا النساء، یہ جملہ تمہارا ہے کہ یوں عورتیں بھاگتی ہیں مرد نہیں بھاگتے. یہ مشرکین مکہ مرد نہیں یہ عورتیں ہیں، اس انداز میں یہ بھاگے ہیں. تو کیا یہ تو نے بولا تھا؟ قباس بن اشیم کہتے جو ہی میں نے سنا تو کیا کہا اشہد انک رسول اللہ. نعرہ رسالت پھر آ گیا. حضرت قباس بن اشیم کی جب دنیا بدل رہی تھی، دل میں نور داخل ہو رہا تھا تو اجالا خبر غیب کا تھا، موضوع علم غیب کا تھا. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کی فوج کے بھاگتے ہوئے ایک سپاہی کے دل میں جو بات تھی کئی سالوں کے بعد ہو بہو سنا کے اس شخص کو مجبور کر دیا کہ کلمہ پڑھنے کا معاملہ بات کا ہے، ابھی تمہیں نعرہ رسالت لگانا پڑے گا. کہتے ہیں میں آیا تھا اسلام قبول کرنے کے لیے، ابھی سرکار نے کہنا تھا کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مجھے ابھی کلمہ پڑھانا تھا. سرکار نے پہلے ہی مجھے کہا تم ہو وہ قباس بن اشیم، تم نے یہ بات کہی تھی، تم نے یہ کہا تھا. تو کہتے ہیں سرکار یہ جملہ میرے دل کی جو بات تھی بیان کر رہے تھے. قلت اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا جو دلوں کی باتیں بتائیں یوں وہ رب کے رسول ہوتے ہیں. میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو. یہاں پر بھی یہ پتا چلا کہ شان رسالت کو چہرے کا شان رسالت کو سن کے چہرے کا کھل جانا، آنکھوں کا چمک جانا، ہونٹوں پہ تبسم کا آ جانا، یہ اس چارجنگ کا فیض ہے جو دربار رسالت سے ہوتی ہے. وہاں قباس بن اشیم جو سال ہا سال کفر میں رہے، سال ہا سال شرک میں رہے، بتوں کے پجاری رہے، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آتے گئے تو فوراً زبان پر وہ لفظ آیا جو زندگی میں کبھی نہیں آیا تھا. زبان پہ وہ جملہ آ گیا جو کبھی نصیب نہیں ہوا تھا. پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ دیکھا ہے اور علم شریف کی بات سنی ہے تو فوراً کہتے اشہد انک رسول اللہ، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پتا چلا نعرہ رسالت لگانا، سرکار کی رسالت کی گواہیاں دینا، یہ تو سعادت ہے ان لوگوں کے لیے اگرچہ صدیوں بعد پیدا ہوئے، مگر جب بھی چاہتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی کے موسم میں چلے جائیں تو وہی نعرہ لگاتے ہیں جو سرکار کے صحابہ نعرہ لگا رہے تھے. حضرت قباس بن اشیم رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے یہ کہا اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اب یہاں سے بھی ایک نتیجہ اخذ ہوتا، اس سے پہلا لمحہ ان کا کفر کا تھا، یہ لمحہ اسلام کا ہے اور اسلام کے لمحے کے آغاز میں ہی نعرہ رسالت ہے. اور کس بیس پر انہوں نے یہ کہا؟ چونکہ آپ نے دل کی بات بیان کی لہذا آپ رب کے رسول ہیں. ان کی پہلے معلومات کیا تھی؟ کتنا درس قرآن لیا تھا، کتنی آیات کا علم تھا، اور کیا انہوں نے عقائد کی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں، اور کیا ان کے نزدیک نبوت کا تعارف تھا؟ ابھی تو پہلی مرتبہ ملاقات ہو رہی ہے.
اور پہلی مرتبہ اسلام قبول کرنے کا ارادہ ہے، ارادے سے آئے ہیں، ابھی قبول